أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعلو کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی ایک بڑی نعمت عطا فرمائی. زندگی بہت قیمتی سرمایہ ہے. اس سے زیادہ قیمتی انسان کے پاس کوئی چیز نہیں. اس اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کے سارے انسان بہت بڑے سرمایے کے مالک ہیں، بہت بڑے سرمایے کے مالک ہیں. اور ہر آدمی کے پاس ایسا سرمایہ ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں. میں اپنی زندگی ان کو نہیں دے سکتا، اور میں پوری دنیا دے کر بھی ایک زندگی خرید نہیں سکتا. ابھی جس دور سے پوری دنیا گزر رہی ہے، اس وقت دنیا کی چیزوں کی قیمت کا لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا. لاکھوں روپے میں جان نہیں بچ رہی ہے. کتنا ہی ماہر طبیب، ماہر ڈاکٹر، سائنٹسٹ اپنے کسی قریبی عزیز کی جان نہیں بچا پاتا. جو جان بہت قیمتی ہے اور اللہ نے سب کو دی ہے. ہر آدمی کی جان اس کے پاس ایک قیمتی سرمایہ ہے، لیکن اس سرمایہ کی طرف نظر نہیں ہے. اس لیے آدمی باوجود ہے کہ اتنی قیمتی زندگی ملنے کے بھی شکایت کرتا رہتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس کھانا نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس مکان نہیں ہے، اور ناشکری کرتا رہتا ہے. جان کی قیمت، جان کی اس قیمتی نعمت پر شکر گزار نہیں ہے. اس لیے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کتنی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، کتنی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، جھٹلاؤ گے. اپنے رب کی کتنی نعمتوں کی تم ناشکری کرو گے. سب سے بڑا قیمتی سرمایہ جان ہے، زندگی ہے. جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. لیکن یہ جان اس واسطے نہیں ہے کہ اس کی متعینہ مقدار کو، مدت کو کسی طرح پوری کر دی جائے، بلکہ اس زندگی کے قیمتی سرمایے سے فائدہ اٹھا کر اور اس زندگی کو انویسٹ کر کے بہت بڑا نفع کمایا جائے، جس کا کوئی بدل نہیں. اس نفع کا بہت بڑا نفع جس کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے. اس نفع کا جو نفع اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اس لیے عقل مند لوگ اس نفع کے خاطر اپنی جان لگاتے ہیں، اور لگاتے اپنی جان پوری کر دیتے. یہ عقل مند ہے. حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت.
یہ عقل مند لوگوں کی علامت بتائی، جو اپنے نفس کے مکر سے چوکنا رہے، اس کی نگرانی کرتے رہے اور کام کرے ماں بعد موت کے واسطے۔ یہی فرق ہے مومن اور غیر مومن کا، کہ مومن جو ہے جو بھی کام کرے گا اس کام سے اس کا مقصود، اس کا مطلوب آخرت ہوگی، ماں بعد موت۔ اور غیر مومن جو بھی کام کرے گا وہ اس کا بدلہ اور اس کا مقصود چاہتا ہوگا اسی دنیا، اسی زندگی میں۔ یہی فرق ہے۔ کوئی آدمی اپنے وطن سے دور کسی ملک میں گیا ہے تو اس میں عقل مند آدمی وہ ہیں کہ وہاں جو کمائی کرے اس کو اپنے وطن میں بھیجے اور یہاں اس کی پراپرٹی بناوے، زمین خریدے، پلاٹ خریدے، فلیٹ خریدے، مکان خریدے۔ اور بیوقوف وہ ہیں کہ جو وہیں سارا خرچہ کر دے۔ یہاں سے گیا کمانے کے لیے کسی ملک میں، مہینے کے $2000-3000 کما رہا ہے، لیکن وہ مہینے بھر میں پورے کر دیتا ہے۔ ایسے دنیا میں عقل مند وہ ہیں جو دنیا میں کام کرے ماں بعد موت کے واسطے، یہاں کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں، جو چیزیں اللہ نے کہی ہے کہ کھاؤ تو کھائیں گے، کھانا کھائیں گے، کپڑا پہنیں گے، مکان بنائیں گے، ضرورتیں پوری کریں گے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ باقی کیا چاہیے؟ ہم کو آخرت چاہیے، اس کا بدلہ ہم وہاں چاہتے ہیں، یہاں نہیں چاہتے، کیونکہ یہاں جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے، یہاں بہت تھوڑا ہے، اور اگر مل بھی گیا تو اس سے آدمی فائدہ اٹھائے گا نہیں اٹھائے گا کون جانتا ہے؟ جانتا نہیں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے۔ اور وہاں تو آدمی ضرور فائدہ اٹھائے گا، کیونکہ وہاں فائدہ اٹھانے کی طاقت بھی ہے، فائدہ اٹھانے کی عمر بھی ہے، پورا کنٹرول ہوگا، پورا قبضہ ہوگا اور آدمی فائدہ اٹھا سکے گا۔ یہاں یقین نہیں ہے، اس لیے زندگی کے قیمتی سرمایے کو انویسٹ کرنا چاہیے آخرت کے خاطر۔ اور دوسرا قیمتی سرمایہ آدمی کے پاس مال کا ہے، جان اور مال، جو بھی اللہ نے جس کو دیا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، تو اس کو بھی انویسٹ کرے آخرت کے خاطر، آخرت کے لیے آدمی انویسٹ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ آیا، جتنا آیا، آپ نے سب انویسٹ کیا آخرت کے لیے، سارا لگا دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ لگایا، کیونکہ جیسے یہاں کے تاجر کو پتہ ہے کہ میں اتنا مال اتنے لاکھ روپے روکتا ہوں تو سال بھر کے بعد یہ اتنے لاکھ پر اتنے پرسنٹیج کا نفع ہو کر اتنا ہونے والا ہے، تو پورے یقین کے ساتھ وہ پیسہ روکتا ہے اور تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے۔ لوگ بعض مرتبہ ان کو کہ بھائی اتنا زیادہ تم مت کرو، اتنا رسک مت لو، نہیں بھائی وہ تو آ جاتا ہے پیسہ۔ ارے بھائی اتنے دور تم پیسے روکتے ہو، ارے بھائی جائیں گے تو بھی نفع تو آ ہی جائے گا، دعوے سے کہتا ہے۔ مسلمان آخرت کے خاطر خرچ کرنے پر دعویٰ کرے، ما عند اللہ باق، قرآن کہہ رہا ہے ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ کیا انویسٹ کرے گا آدمی آخرت کے کاموں میں اور زیادہ سے زیادہ لگائے گا، لگانے میں آدمی کمی نہیں کرے گا کہ جو میں خرچ کر رہا ہوں وہ باقی رہنے والا ہے، اس کا آخرت میں بدلہ ملنے والا ہے۔ اور صرف بدلہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے 5 خرچ کیے تو 5 ملیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، ملٹیپل ہوتا ہی جائے گا۔ اور ایک کھجور اخلاص کے ساتھ آدمی نے خرچ کی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا اجر احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ کتنا بڑا پہاڑ ہے احد کا؟ تقریباً 7.5 میل لمبا ہے وہ۔
ایک کھجور کا کتنا گنا زیادہ بناؤ، دنیا میں حساب نہیں کر سکتے کتنا گنا زیادہ ہوا، 10 20 100 1000 لاکھ کروڑ 10 کروڑ 20 خرب، کتنا خرب گنا زیادہ بنا ہو، ہم حساب نہیں جوڑ سکتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ہے نفع ہمارا، جان اور مال لگانے کی یہ جگہ ہے کہ جہاں لگایا جائے اور اس سے اپنی اچھی سے اچھی آدمی آخرت تیار کرے۔ لیکن آدمی اس یقین کے ساتھ آخرت کے خاطر اپنی جان و مال اس وقت لگائے گا جبکہ اس کو آخرت کا علم ہوگا۔ دنیا میں جو بلڈر لوگ، تاجر لوگ اپنا انویسٹ کرتے ہیں، کہ بروڑا کا بیپاری سورت میں جا کے انویسٹ کر رہا ہے، بمبئی میں جا کے انویسٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس کو سورت بمبئی کی مارکیٹ کا پتہ ہے، وہاں کی مارکیٹ کا پتہ ہے اس کو کہ 50,000 انویسٹ کرنے پر ایک سال میں 2 لاکھ ہو جاتے ہیں، وہ جانتا ہے، وہاں کی مارکیٹ سے واقف ہے۔ تو آخرت کے خاطر وہ لوگ کام کریں گے جو آخرت کو جانتے ہیں کہ آخرت کیا چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے، اجمالاً اس کا عقیدہ رکھنا یہ تو سب پر فرض ہے۔ والیوم الآخر پڑھتے ہیں ایمان مفصل میں، لیکن اس کی تفصیل کا جاننا بھی اس واسطے ضروری ہے تاکہ ہمارا یقین بڑھے اور ہم اس آخرت کے خاطر کام کریں۔ آخرت کیا چیز ہے؟ یہ عالم دنیا ہے جس میں ابھی ہم ہیں، عالم ارواح تھی جہاں ہم پہلے تھے وہ عالم ارواح، جہاں روحیں ہی روحیں تھیں، انسانوں کی روحیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر ارواح انسانیت کو اللہ نے نکالا، ساری انسانیت قیامت تک آنے والوں کی سب کی روحیں جو عالم ارواح میں، جو آ گئی جو باقی ہے وہی ابھی بھی۔ پھر عالم دنیا میں اللہ نے بھیجا، ان ارواح کو یہاں دنیا میں بھیجا۔ اب دنیا میں اس روح کو یہاں رہنے کے واسطے ایک گھر چاہیے روح کو، تو اللہ نے ایک گھر بنایا، انسان کا جسم جس میں روح رہتی ہے، جسم کے بغیر روح نہیں رہ سکتی، جسم کے بغیر روح نہیں ہے، تو یہ گھر بنایا اللہ نے اس روح کے رہنے کے خاطر۔ روح اندر کرایہ دار ہے، بھاڑوت، یہ کرایہ کا گھر ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یہ گھر کس کا ہے؟ ہمارا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ روح اندر کرایہ دار کی طرح، جیسے بھاڑوت آ کے بستا ہے، باہر سے کوئی آیا محلے میں مکان اس نے کرایہ پر رکھا، اندر رہتا ہے، کون رہتا ہے کہ بھاڑوت ہے، یہ بھاڑوت ہے اندر، کہ مہینے میں 5,000 2,000 4,000 کرایہ دیتا ہے، اندر رہتا ہے، آتا جاتا ہے۔ ایسے ہماری روح جو ہے وہ اس گھر میں کرائے پر ہے، اور خالی کر کے اس کو جانا ہے 20 سال میں 25 سال میں 30 سال میں 40 سال میں۔ اس لیے جتنے لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے تو موت کے بعد ان کے جسم کا کوئی حصہ کم نہیں ہوتا ہے کم، پورا جسم باقی رہتا ہے، لیکن اب اس کو نام سے بولا بھی نہیں جاتا کہ بھئی کون ہے یہ، کہ میت ہے، یہ میت ہے۔ اندر سے روح جو ہے وہ کرایہ دار جو تھی وہ اپنا گھر خالی کر کے چلی گئی، اور اب آپ واپس آنے والی، دنیا میں تو واپس آنے والی نہیں، تو اب یہ کرایے کا گھر جو ہے وہ اب زیادہ رہے گا تو اس میں کیپیسٹی نہیں ہے رہنے کی، تو اس کو دفن کرو عزت کے ساتھ۔ تو یہاں عقل مند وہ ہیں جو اس پر روح پر محنت کرے، جس کو آگے آخرت میں جانا ہے، وہ عقل مند ہے۔ اور بیوقوف وہ ہیں جو روح پر خرچہ نہ کرے اور جسم پر کرائے کے گھر پر خرچہ کرتا رہے۔ 5,000 کا کرایہ ہے اور ہر مہینے 25,000 30,000 40,000 روپے آدمی
اس گھر کے ڈیکوریشن پر، اس کی فرنیچر پر، اس کی لائٹنگ پر، اس کی ڈیزائن پر، اس کے ڈیکوریشن پر آدمی خرچہ کرتا جاتا ہے، تو اس کو لوگ عقل مند کہیں گے، بیوقوف کہیں گے؟ بولو نا بھائی، بیوقوف کہیں گے۔ یہی حال ہمارا ابھی ہے، لیکن سمجھ میں آتی نہیں کہ یہ کرائے کے گھر پر لوگ خرچہ کر رہے ہیں، کرائے کے گھر پر، اپنی باڈی پر، کپڑوں میں، جوتوں میں، کھانے پینے میں۔ کرائے کے گھر کو اتنا دو جتنی اس کو ضرورت ہو۔ بھائی دروازے کی کیل ٹوٹ گئی تو اس کو ٹھوک دو، پورا دروازہ تھوڑا بدلنے کا ہو۔ نیچے کا صحن ٹوٹا ہے تو اس کا ریپیئر کرو، تو اس کو نکال کے آدمی ماربل لگائے گا، کیا کرے گا آدمی؟ ریپیئر کرے گا۔ اور اگر ماربل لا کے باہر رکھوا دے، بیوی پوچھے یہ ماربل کیوں لا کے گھر میں ڈلوانے کے؟ تمہاری عقل ٹھکانے ہے؟ تمہارا گھر ہے تو لگا دو، یہ تو بھاڑے کا گھر ہے، اس کو تو خالی تھوڑا سا سیمنٹ مارکیٹ میں سے 2 کلو لا کر اس کو ریپیئر کرو۔ اس کو لوگ تنبیہ کریں گے، بھائی کس پر لگا رہے ہو؟ ایسے آج دنیا میں انسان جو ہے اپنے جسم پر لگانے کو کمال سمجھتا ہے۔ مہنگے مہنگے کپڑے اور مہنگے مہنگے جوتے، مہنگی مہنگی سواریاں اور مکانات۔ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ ہی نہیں کی، اور بقدر ضرورت وقت پر آپ نے ساری چیزیں استعمال کی۔ بس فرق یہی ہے، آپ نے اس دنیا سے اپنے آپ کو مستغنی نہیں قرار دیا، استعمال کیا۔ آپ نے کھانا کھایا، آپ نے کپڑا پہنا، آپ نے سواری پر آپ کو سواری پر آپ بیٹھے ہیں، آپ نے شادیاں کی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو بقدر ضرورت بوقت ضرورت کیا۔ ضرورت کے ٹائم پر ضرورت جتنا، بقدر ضرورت بوقت ضرورت، باقی اس کو چھوڑا۔ اچھے کھانوں پر آپ نے اپنی زندگی خراب نہیں کی، مل گیا تو وقت پر اچھا کھانا بھی کھایا، لیکن اس کو مقصد زندگی نہیں بنا کہ روزانہ یہی ڈشیں چاہیے، صبح یہ، دوپہر کا ناشتہ یہ، شام کا ایسا۔ ملا تو آپ نے اچھا کپڑا بھی پہنا ہے، مہنگا کپڑا پہنا ہے، لیکن اسی کو اپنا ایک معیار نہیں بنایا کہ ہر وقت ایسے ہی کپڑے چاہیے۔ جیسے ہمارے زمانے میں ہے کہ آدمی ایک مرتبہ کوئی برانڈیڈ کمپنی کا کوئی چیز استعمال کرتا ہے، اب دوبارہ اس سے نیچے نہیں جاتا، ہو چاہے قرضہ کرتا۔ یہی بے وقوفی ہے۔ آج کل خصوصاً نوجوان جو ہے ہمارے، برانڈیڈ کمپنی کی جینس ہیں، اس کی ٹی شرٹ ہیں، اور گھڑی ہے، اور چشمہ، اور موبائل۔ دوسری مرتبہ میں اگر نہیں ہے تو آدمی قرضہ کرے گا، لیکن اس سے نیچے کی چیز استعمال کرنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے آدمی اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ اس میں یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ عزت اور بے عزتی وہ چیزوں سے آدمی کی نہیں ہوتی۔ آدمی کی عزت اور ذلت اس کا دین ہے، اس کی ایمانداری، اس کی دیانتداری ہے۔ دیندار ہیں، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، بااخلاق ہیں، اللہ رسول کا تابعدار، فرمانبردار ہیں، لوگوں کا حق ادا کرنے والا ہے، تو اس کو عزت اس کے نام لکھ دی گئی ہے۔ اس کی عزت پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، چاہے پوری دنیا اس کو ذلیل کرنے کا منصوبہ بنا دے، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اور اگر آدمی ایمانداری نہیں، دیانتداری نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، تو یہ چاہے کتنی کوشش کر لے، کتنی کوشش کر لے، ساری دنیا مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے لیے، ساری عزت کے خزانے اللہ کے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ عزت اللہ رسول کے راستے سے مومنین کو ملے گی۔ شرط ہے کہ مومن اپنے ایمان پر جم جائے، ہم پکے مومن بن جائے۔ ہاں گھر بیٹھے عزت آئے گی اپنے آپ، کہ آدمی پکا مومن بن جائے۔ عزت ذلت کا معیار جو ہے برانڈیڈ کمپنی کی چیزوں کا استعمال نہیں، عزت کا معیار بڑی اونچی کمپنی کی کار چلانا یہ عزت کی چیز نہیں ہے۔ کسی مہنگی سوسائٹی میں مکان مل جانا
وہ عزت کی چیز نہیں ہے. حضور علیہ السلام ایک جھونپڑے میں زندگی گزاری آپ، لیکن آپ کی وجہ سے اس جھونپڑے کو عزت مل گئی. مومن تو ایسا ہوتا ہے، حضور کا متبع تو ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز وہ پکڑ لے اس کو عزت ملے گی. جہاں وہ چلا جائے اس جگہ کو عزت دے دے گا خدا. اس کی وجہ سے ایسے اعمال اللہ نے ایمان کے راستے سے دیے کہ آدمی ان اعمال کے ساتھ رہے، اللہ کے معاملے میں اللہ کے ساتھ فرما بردار رہے. جو فرائض اللہ کے ہیں ان فرائض کی آدمی پابندی کرتا رہے تو اللہ کی نظر میں باعزت رہے گا. اور جو فرائض بندوں سے متعلق ہمارے ذمے ہیں، ہم لوگوں کے ان حقوق کو ادا کرتے رہیں گے. مجال نہیں ہے کہ دنیا میں ہمیں کوئی ذلیل کر سکے. لیکن ہاں، آدمی اپنی عزت خود کرتا ہے اور ذلیل بھی خود ہی ہوتا ہے. آدمی ذلیل بھی خود ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے کام خود کر دیتا ہے کہ جس سے ذلیل ہو جاتا ہے. جیسے جھوٹ بولنا برا کام. اگر اچھا باعزت آدمی کبھی جھوٹ بولے گا تو اپنے اس جھوٹ سے ذلیل ہوگا. غبن کرنا، دھوکہ دینا، مکاری کرنا، بے ایمانی کرنا، ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنا، یہ سارے کام ایسے ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو خود ہی برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو خود ہی گالی دے. تو حضور نے فرمایا کہ وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو دوسرا والا اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، ذریعہ تو وہی بنتا ہے. کہ میں کسی کو گالی دوں گا تو مجھے گالی دے گا، تو میری ماں کو گالی دینے کا ذریعہ کون بنا؟ کون بنا؟ میں ہی بنا. اس سے منع کیا کہ آدمی کسی کی ماں بہن کی گالی نہ دے کسی کو، ورنہ وہ خود ہی ذریعہ بنے گا، پھر وہ گالی دے گا اس کی ماں بہن، اس کا ذریعہ نہ بنے. عزت کریں، ہر ایک کی عزت کریں، جس کا جو حق ہے وہ حق دیں. جانی حق ہوتا ہے، مالی حق ہوتا ہے، جس طرح کا جو حق بنتا ہے جس کا وہ آدمی ادا کرتا رہے. یہ ہمارے ذمے ہے. اب یہ مالدار نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ اس کی عزت کریں گے کیونکہ سب کا حق ادا کرنا ہے. اور دنیا میں عزت مفت میں مل جائے گی. اس کے لیے کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بناوٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی برانڈیڈ کمپنی کی کوئی چیز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر ان تمام چیزوں سے آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دے گا، اور وہ خالص عزت ہوگی، پیور عزت ہوگی، پیور عزت ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ دن بدن وہ بڑھتی جائے گی. وہ دن بدن بڑھتی جائے گی، اس میں اضافہ ہی ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ اپنے کسی مومن بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر حضرت جبریل علیہ السلام 7ویں، 6ٹھے، 5ویں، 4تھے، تیسرے، دوسرے، پہلے آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. تو سارے فرشتے اعلان محبت کرتے ہیں. پھر وہ اعلان زمین پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ بر بحر یعنی خشکی تری، زمین اور دریا، وہاں بسنے والی جتنی مخلوقات ہیں ان سب مخلوق کے دلوں میں اللہ کی طرف سے اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے. فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ، کہ اس کے لیے قبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، یہ کسی ملک کا بادشاہ نہیں ہے، اور جتنے اسباب دنیا میں ہیں جس کے ذریعے سے آدمی اوپر دکھتا ہے اس میں سے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن ساری انسانیت نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے. اور بعض مرتبہ تو وہ محبت اور وہ قبولیت ایسی بڑھتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کائنات کا جو نظام ہے اس نظام کو ایسے بندوں کے تابع کر دیتا ہے، ان کو اختیارات دے دیتا ہے، جاؤ زمین تمہارے تابع ہے.
آسمان تمہارے تابع ہے. ہاں مسخر کر دیتا ہے خدا. جو سائنس کا چیز ہے، سائنس تو اس کا ذرہ بھی نہیں. سائنس جو ہے وہ ایک کوشش کے ذریعے سے ایک علم ہے، لیکن جو تاثیر اور جو طاقت اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو دی ہے، ایمان والے کو دی ہے، جو قوت قلب ہے، دل کی طاقت، تکوینی نظام میں تصرف کی طاقت، کہ کائنات کا جو تکوینی نظام ہے اس میں تصرف کی طاقت ہے، وہ ایمان والے بندوں کو اللہ دیتا ہے ان کے ایمان کے بقدر. لیکن چونکہ اس محنت سے ہم لوگ غافل ہیں، دل پر محنت کرنے کے جو اصل ہے. ہم تو اسی کرائے کے گھر پر سارا خرچہ کر رہے ہیں اور آخر میں خالی کر کے جانا ہے. سارا خرچہ اس پر ہو رہا ہے اور بھاڑوت بیچارہ بھوکے مر رہا ہے. کرایہ دار جو اس کو کھانا نہیں مل رہا ہے. اس قلب کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اس کی عبادت ہے. جو اس کی خوراک ہے، قلب کی خوراک اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کو مطمئن کرنے کے لیے دنیا میں کوئی دوا نہیں، کوئی انجیکشن نہیں ہے. اطمینان قلب کے خاطر، جس کے آج دنیا میں کروڑوں مریض ہیں، بے چینی ہے اندر، پھر اس سے اوپر وہ بے چینی بڑھ کر ڈپریشن ہے. اس کی کوئی دوا دنیا میں نہیں، اس کی دوا اللہ کا ذکر ہے. اس کی دوا اللہ کا ذکر ہے. تو وہ بھاڑوت جو ہے وہ اندر بھوکے مر رہا ہے اور آدمی گھر کو ڈیکوریٹ کر رہا ہے اور گھر بھاڑے کا ہے، اس کا بھی نہیں. اور اس بے وقوفی کا آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے آ کر امت کو یہ سبق سمجھایا کہ اپنے دل کی دنیا پر محنت کریں، اپنے قلب کو قوی کریں. ہاں اگر قوت قلب حاصل ہو گئی اور ایمان کی حقیقت دل کی گہرائیوں میں اتر گئی تو پھر آدمی دنیا کی کسی مخلوق سے نہیں ڈرے گا، کسی سے نہیں ڈرے گا. وہ آگ میں اس لیے نہیں کودے گا کہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ وہ آگ سے بھی نہیں ڈرے گا. وہ پھر کسی مخلوق سے نہیں ڈرے گا. اور یہی سب سے بڑی پاور ہے آدمی کے پاس. ڈیفنس پاور جو ہے، ڈیفنس پاور سب سے بڑا وہ وہی ہے. کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سب کے لیے اکیلا کافی ہوں، اور لاکھوں آدمی ہے سامنے لاکھوں آدمی ہیں اور وہ اندر جا رہے ہیں. لوگوں بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے میں سب کے لیے کافی ہوں. سب مردہ ہیں، میں زندہ ہوں. کہ لاکھوں مردے لاشیں پڑی ہوئی ہو تو کیا بگاڑ سکے گی ہمارے؟ اور اس کی وجہ انہوں نے یہی بتلائی کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. اس وجہ سے سب مردہ ہیں، میرے دل میں ایمان ہے، میں زندہ ہوں. پھر بھی ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ایسا مت کرو، کچھ لوگ ساتھ میں لے جاؤ. تو بڑی مشکل سے 60 آدمی لے گئے. 60 آدمی، 60 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور مقابلہ کیا انہوں نے سب کا، لاکھوں لوگوں کا. پہلے تو کہہ رہا میں اکیلا کافی ہوں سب کو. اور وجہ کیا ہے؟ کہ وہ سب مردہ ہیں، کیونکہ وہ ان کے دلوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ ان کے دھڑکتے ہوئے، ان کے سانس کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، جی رہے ہیں. وہ ان کے دلوں پر نظر کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نہیں ہے، دل میں اللہ نہیں اندر. جیسے کوئی آدمی اسکرین دیکھ رہا ہے کہ اسکرین چمک رہی ہے، لیکن اس کی بیٹری کا آخری پوائنٹ بچا ہوا ہے. اس کی بیٹری کا آخری پوائنٹ بچا کہ ابھی جاوید کبھی جاوید. تو آدمی کہے گا نا دعوے سے کہ یہ نہیں چلے گا، کہ چاہے اسکرین چمک رہی ہے لیکن یہ ابھی بند ہو جائے گی. ایسے جتنے ہیں ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، چاہے کتنے دن دناتے ہو، کتنے دن دناتے ہو، ایمان نہیں ہے اندر. سب مردہ ہیں. اور دیگر جتنی مخلوق نظر آ رہی ہے ہمیں، چاہے وہ آسمان جیسی بلند مخلوق سب سے اوپر ہے، وہ بھی مخلوق ہیں. اور زمین بھی مخلوق ہے، سمندر بھی مخلوق ہے، دریا اور پہاڑ بھی مخلوق ہیں. سارے جنات مخلوق ہیں. سارے جنات مل کر کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے گا. فرشتے مخلوق ہیں.
ملک الموت بھی مخلوق ہیں، وہ کسی کی روح نہیں قبض کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. وہ اللہ کا امر اور حکم پورا کر رہے ہیں. یہ قوت قلب ہے، دل کی قوت، جس کو کہا جاتا ہے تبلیغ میں کہ آدمی ایمان بنا لے. جتنا ڈر ہمارے اندر اور سہم ہے وہ ہمارے کمزور ایمان کی وجہ سے. روزی روٹی کا آدمی کو ڈر ہے، سالہ سال کا آدمی کے پاس کھانا پڑا ہوا ہے پھر بھی ڈر رہا ہے، بھوک سے ڈر رہا ہے، فقر سے ڈر رہا ہے. 10 سال تک آدمی اچھا خاصا کسی ملک میں کام کر کے آیا ہے، لاکھوں روپے لے کر آیا ہے، اور یہاں آ کر 6-7 مہینے کوئی کاروبار دھندا نہیں ملا اس کو، تو وہ جاتا ہے سب کے پاس بھائی دعا کرنا کوئی دھندا، کوئی جاب مل جائے، کوئی نوکری مل جائے. ڈر ہے اندر، ڈر اندر ایک ڈر ہے کہ باوجود مال کے، باوجود پیسوں کے اور ساری چیزیں ہوتے ہوئے آدمی ڈر رہا ہے. ساری چیزیں ہوتے ہوئے ڈر. جیسے بعض مرتبہ گھر میں بچے ڈرتے ہیں، اس کمرے میں ابا ہے، اس کمرے میں بھائی ہے، لیکن ایک کمرہ خالی ہے اس میں بچے اکیلے ہیں تو ڈرتے. بھائی کیوں ڈرتے؟ وہ کہتے میں وہاں بیٹھ، نہیں ہم کو ڈر لگتا ہے. وہ ابا کہ بھائی میں وہی ہوں، کمرے میں ہوں، نہیں ہم کو ڈر لگتا ہے. ایسے بھی ہمارا حال ہے کہ ایمان کے ضعف کی وجہ سے سارا ڈر ہے اندر خوف ہے، گھبراہٹ ہے اندر سے. کوئی فقر سے ڈر رہا ہے، کوئی کاروبار کے چلے جانے سے ڈر رہا ہے، کوئی نوکری چھوٹ جانے سے ڈر رہا ہے، کوئی جن سے ڈر رہا ہے، کوئی بھوت سے ڈر رہا ہے، کوئی کس سے ڈر رہا ہے، کوئی کس سے ڈر رہا ہے. یہ اندر قوت قلب کی کمزوری ہے. جیسے انسانی جسم میں جدید ماہرین آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ جب ڈیفینس پاور کمزور ہوتا ہے تو بیماریاں حملہ کرتی ہیں. قوت مدافعہ جس کو کہتے ہیں، امیونٹی پاور، جب آدمی کا کمزور، بڑھاپے میں وہ کمزور ہو جاتا ہے بیماریاں جلدی لگ جاتی ہے، ایسا کہتے ہیں. لیکن بعض بوڑھوں کو بھی نہیں لگتی جلدی بیماریاں، تو ان کا وہ پاور مضبوط ہوتا ہے. 80 سال کی عمر ہے لیکن نہ ان کو سردی ہو رہی ہے نہ بخار آتا ہے کبھی، جو پاور اندر مضبوط ہے. ایسے قوت قلب ہے. بلکہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ بیماریوں کا بھی تعلق اس قوت قلب کے ساتھ ہے. اگر قوت قلبیہ مضبوط ہے تو آدمی کو دنیا کی کوئی مخلوق پریشان نہیں کر سکتی. کہ یقین ایک اللہ پر ہے. ہاں اللہ نے جن باتوں کا پابند کیا ہے وہ کام آدمی ضرور کرے گا. دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے تو آدمی اسباب کے تابع رہ کر زندگی گزارے گا، لیکن ان اسباب سے ڈرے گا نہیں. گرمی کے موسم میں آدمی پہلوان بن کے ننگا ہو کر نہیں نکلے گا کہ اللہ چاہے گا تب گرمی لگے گی. کپڑے پہنے گا، گرمی سے حفاظت کا انتظام کرے گا. سردی میں سردی سے حفاظت کا انتظام، لیکن سردی سے ڈرے گا نہیں کہ سردی کے خوف سے گھر میں بیٹھا رہے اور فجر گھر میں پڑھے کہ بہت سردی لگتی ہے، بہت ٹھنڈی لگتی ہے. کہ گرمی کے خوف سے آدمی روزہ چھوڑ دے، بہت گرمی، تو اس گرمی سے نہیں ڈرے گا. حکم الہی پر قائم ہوگا کہ میرے رب کا حکم ہے اور اللہ نے رمضان کو گرمی میں بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، وہی اللہ مجھے اس گرمی میں روزہ رکھنے کی طاقت دے گا، اس لیے روزہ رکھوں گا. اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ ایک تو روزے کا ثواب ملے گا اور دوسرا گرمی کا ثواب الگ ملے گا، جو سردیوں کے رمضان میں نہیں ملتا ہے. سردی کے رمضان میں تو صرف روزے کا ملے گا، کیونکہ گرمی تو ہے نہیں، اس میں مشقت تو ہوئی نہیں زیادہ، پیاس تو لگی نہیں ہے، تو صرف اس میں روزے کا ثواب ملے گا، گرمی کا الگ سے ثواب نہیں ملے گا. اور گرمی کے رمضان میں روزے کا بھی ثواب ہے اور گرمی کا بھی ثواب ہے. یقین کے ساتھ، احتساب کے ساتھ روزہ رکھا جائے گا. آدمی ڈرے گا نہیں، سہمے گا نہیں، گھبرائے گا نہیں گرمی سے. ہاں گرمی کی وجہ سے آدمی سوتا نہیں رہے گا، بہت گرمی ہے، بہت پیاس، کیونکہ وہ قلبی اعتبار سے کمزور پڑا ہے تو اس پر گرمی حملہ کرے گی، اس کو پیاس لگے گی. اور جو آدمی چلتا پھرتا رہے گا، ہاں پہلوان نہ بنے، پہلوان نہ بنے، لیکن آدمی اپنے روٹین کے کام نہ چھوڑے، کام کرتا رہے، بلکہ عبادت میں اضافہ کر دے رمضان میں. اور کم بولے کہ گرمی ہے، ورنہ باہر ٹیمپریچر ہوتا ہے 40 کا اور آدمی بولتے بول کے 42 کر دیتا ہے. بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، دوبارہ بولا بہت گرمی ہے، تیسرا ارے بہت گرمی ہے، تو 42 ہے، وہاں 40 ہے، یہاں 42 کر دیے. الفاظ میں بھی الفاظ جو ہے الفاظ اس کا بھی ٹیمپریچر ہوتا ہے، الفاظ کا ٹیمپریچر ہوتا ہے.
آدمی سامنے والا غصہ کیوں ہوتا ہے؟ جب الفاظ کا ٹیمپریچر بھاری پڑ جاتا ہے یہاں سے، اور اگر الفاظ کا ٹیمپریچر اچھا ہو تو غصے والا آدمی ٹھنڈا ہو جائے. یہ جو مینٹین کرتا ہے، یہ ٹیمپریچر مینٹین کرتا ہے سامنے والے آدمی کو، وہی اثر آدمی کے اوپر بھی پڑتا ہے، خود آدمی کے اوپر پڑتا ہے. آدمی کو نہیں، اللہ کا فضل. جس آدمی کو آپ پوچھو غریب آدمی فقیر آدمی ہے کچھ نہیں، لیکن اس کا کیسا ہے؟ اللہ کا فضل. اللہ کبھی وہ دکھی نہیں ہوگا، بھوکا ہوگا تب بھی دکھی نہیں، وہ کبھی دکھی نہیں. اور بعضوں کے کاروبار چل رہے ہیں، یہاں کام ہے، وہاں کاروبار ہے، وہاں فیکٹری ہے، وہاں فلاں فلاں، لیکن جب ارے یار جانے دونے بعد بہت ٹینشن ہے، اتنا یہ کرنے کا، ابھی 5 جانے، تو یہ پوری دنیا کا مالک بن کے بھی کبھی سکھی نہیں ہوگا، کبھی سکھی نہیں. کیوں کہ اس کے الفاظ جو ہیں، اس کے الفاظ، وہی شاکر ہے. وہ شکر کے الفاظ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اس کے اندر سکون اور راحت پیدا کرتے ہیں، سکون پیدا کر دیتے ہیں. اور یہ ناشکری کے اور بے صبری کے الفاظ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اس کے اندر سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں. یہ ایمان کے بول ہے، ایمان کے بول ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی وہ اس قوت کو مضبوط کریں، دل کی قوت، اور اس کرایہ دار کو کھلاویں، اس کو غذا دیں تاکہ تگڑا رہے. چاہے گھر کمزور ہوگا، اس کو تو خالی کر کے جانا چاہیے. ہاں، جان بچا بچا کے کہاں لے جائیں گے، کہاں اس کو؟ ہم نے بہت بچایا اس کو، بہت حفاظت کی اس کی، نماز بھی نہیں پڑھی، روزے بھی نہیں رکھے، اور بہت جان بچائی، کوئی کام دین کا نہیں کیا، بہت جان بچا بچا کے رکھی ہے، تو کہاں لے جائیں گے اس کو بچا کے؟ بلکہ کسی نے کہا ہے کہ گھٹ کے مرتے ہیں سدا جان بچانے والے. کہ جان بچا بچا کے رکھی اللہ کی عبادت سے اور اللہ کے دین کے تقاضوں سے. آدمی پیچھے رہا، مخلوق خدا کی خدمت سے پیچھے رہا، نہ ماں باپ کی خدمت کی، نہ بھائی بہنوں کی، نہ اللہ کی مخلوق کی، نہ عبادت کی. جان بچا بچا کے رکھی. جان جب آدمی کو پیاری ہوتی ہے نا زیادہ، تو وہ نہ عبادت پہ تھکتا ہے، نہ فجر میں اٹھتا ہے. جان پیاری ہے، سوتا رہتا ہے. جان پیاری ہے، ماں باپ کی بھی خدمت نہیں کرتا آدمی. اپنی جان بچائے، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا پہننا اوڑھنا اسی میں رہا. چلو بہت بچا کے رکھی، کہاں لے جائے گا اس کو؟ یہ تو قبر میں جا کے مٹی ہونے والی. اس لیے صحابہ کے یہاں جان اور مال کو انہوں نے دین کے خاطر بے حیثیت کر دیا تھا. دین کے خاطر، جیسے مزدور اپنی مزدورے کے خاطر اپنی جان کو بے حیثیت کر دیتا ہے، اپنی جان کو اور ایسے جوخم پر. یہ جو اپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، کلر والے جو باہر لٹک کے کام کرتے ہیں، کتنا اس کو اس دن کا روز کتنا ہے اس کا؟ 800 روپے، 1000 روپے کے خاطر لٹکا ہوا ہے دن بھر سے. اپنی جان کو اس نے بے حیثیت کیا ہوا ہے. اور ذرا دین کے خاطر، عبادت کے خاطر کوئی آدمی ذرا اپنے آپ کو تھکا، 10 آدمی صلاح دیتے، بھائی صاحب ذرا سمجھ کے کرنے کا. ایسا 10 آدمی صلاح دیتے اس کے پاس کوئی نہیں جاتا کہ بیچارہ وہ روزی روزگار کے لیے نکلا ہے، اس کو کوئی بیچارہ نہیں کرے، بیچارہ اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہے. بھائی کرنے دو اس کو، کہ اپنی آخرت کے خاطر تھک رہا ہے، اس کو کرنے دو تاکہ اس کی آخرت بن جائے، اس کا اللہ راضی ہو جائے، اس یہ دنیا میں خیر کا ذریعہ بن جائے، یہ دنیا میں خیر کا بن. ایک آدمی 5 بچوں کو، بیوی کو چھوڑ کر کسی ملک میں جا رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ پہلی مرتبہ جا رہا ہے، 3 سال سے پہلے نہیں آ سکے گا، 3 سال سے پہلے نہیں آ سکے، پہلی بار جا رہا ہے. اس کو سیٹل ہونا ہے، وہاں سارا کرنا ہے. یہ 3 سال تک یہ بچے جو ہیں یتیمی کی زندگی گزارے ہیں. یہ شادی شدہ عورت اس کے شوہر کی موجودگی میں بیوہ بن کے رہے گی 3 سال تک. لیکن کسی کو ترس نہیں آتا. ارے آتا ہے کسی کو ترس؟ تو جہاں تک بھائی چالو بیچارے کا اچھا ہو گیا، 10 سال سے ویزا کی کوشش میں تھا، اس سال لگے، اللہ نے اس کی سن لی. اور کوئی آدمی 4 مہینے جا رہا ہے، 2-3 بچے ہیں، بیوی کو چھوڑ کر، تو اس کو بہت خیر خواہ ملتے ہیں کہ بھائی ذرا سمجھ کے کرنے کا. حالانکہ وہ اپنا ایمان بنانے جا رہا ہے، اپنی قوت قلب کو مضبوط کرنے جا رہا ہے. یہ اپنے بچوں کے بارے میں فکرمند ہونے جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ اپنی اور اپنے بچوں کی آخرت کو سوچے گا، اور وہاں سے واپس آ کر یہ اپنی بیوی بچوں پر محنت کر کے ان کی ہمیشہ کی آخرت بنانے کی کوشش میں لگنے والا. یہ اس کے لے جا رہا ہے. لیکن چونکہ زمانے میں اس کا رواج کم ہے، زمانے میں اس کا رواج کم ہے، اس لیے وہ کام مشکل معلوم ہوتے ہیں. صحابہ نے اپنی جان و مال کو
دین کے خاطر بے حیثیت کر دیا تھا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمنا، اپنی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ 7 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میرے جی کی تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے نام پر شہید ہو جاؤں، پھر خدا مجھے زندگی دے، پھر دوبارہ شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندگی دے، پھر شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے دین کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، دین کی محنت کی اہمیت سمجھا رہے ہیں کہ دین کے خاطر اور دین کی محنت کے خاطر ہمارے جان و مال بے حیثیت ہو جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے وہ مزدور 800-700 روپے کے خاطر اس نے اپنی جان کو بے حیثیت قرار دے کر ایک رسی پر لٹکا ہوا ہے وہاں، اور رسی پر لٹک کے کام کر رہا ہے۔ ایک مزدور 500 روپے کے خاطر 500 اور 1000 فٹ اوپر ٹاور پہ چڑھ کے کام کرتا ہے، اس کی جان جوخم میں ہے، اس نے جوخم میں ڈالا ہوا ہے اپنی جان کو۔ اس دن کا روز اس کا 500 روپے کا ہے، 700 روپے کا ہے، اس کے خاطر اوپر چڑھا ہے۔ جس اللہ کے نام پر ہماری جان و مال لگے گی وہ اللہ بہت بڑا ہے، اور اس کی طرف سے ملنے والا بدلہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کی کوشش کریں، اپنی زندگی کا رخ اس طرف موڑیں، اللہ کی عبادت پر زور لگا، ہاں عبادت سے روح گردانی نہ کریں اور ماحول کی نہ کریں۔ ابھی عموماً جو ہمارا جو ہے وہ زیادہ تر ماحول کا ہے، زیادہ تر ماحول کی عبادت نہیں۔ ہاں وہ ماحول کا جو ہوتا ہے، ماحول کا وہ ماحول تک رہتا ہے، جب ماحول ختم تو سب ختم۔ جیسے جمعہ کا نمازی اور جمعہ میں جو یہ رمضان کے فجر کے نمازی، رمضان کا ایک ماحول ہے، سال بھر ایسی فضا ہونی چاہیے مسجدوں میں جیسے رمضان میں فجر میں ہے، سال بھر فجر میں، کہ عبادت کو ہم ذوق سے کریں، مجاہدے کے ساتھ عبادت کریں۔ اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا، لیکن عبادت اللہ کا فریضہ ہے، اس کے لیے ہماری جان ہماری نیند بے حیثیت کریں گے نماز کے واسطے، اپنے کاروبار کو بے حیثیت کر دیں گے نماز کے واسطے، کہ کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں، پہلے نماز ہے۔ ڈیوٹی، سروس، نوکری جو کچھ ہے وہ اللہ کے فریضے کے خاطر، سب سے پہلا آرڈر اللہ کا ہے۔ ایک آدمی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کے اوپر اس کا ایک سپروائزر ہے، اس سپروائزر کے اوپر ان کا ایک مینیجر ہے، اس مینیجر کے اوپر ان کا ایک مالک ہے، مینیجر کے اوپر مالک ہے۔ اس مزدور کو جس کے اوپر سپروائزر ہے، اس کے اوپر مینیجر ہے، اس مزدور کو سیدھا آرڈر کر رہا ہے مالک کے ادھر آ، تو کہاں جائے گا وہ؟ بولو نا بھائی، مالک کے پاس جائے گا یا وہیں رہے گا جہاں ہے؟ تو اس کے مالک نے بلایا۔ سپروائزر کہے گا بھائی کہاں گیا تھا؟ مالک نے بلایا۔ مینیجر پوچھے کہ بھائی تو کہاں گیا تھا؟ مالک نے بلایا تھا۔ ایسے ایک آدمی دکان پر ہیں، کاروبار پر ہیں، ملازمت پر ہیں، وہ سارے سپروائزر ہیں اس کے اوپر، اوپر مالک کا آدمی آ کر ندا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اپنی دکان کو بے حیثیت کر دے اللہ کے واسطے، اب دکان کوئی چیز نہیں ہے، اب یہ کاروبار یہ حکم نہیں ہے، اب حکم نماز ہے۔ آدمی بے حیثیت کرے عبادت کے خاطر اپنی جان و مال کو، اور عبادت کو اہمیت دیں۔ جو مقصد حیات ہیں، انسانوں کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور بندگی میں عبادت میں صرف نماز نہیں ہے، جتنی عبادتیں ہیں وہ سب مقصد حیات ہیں، اس کی طرف آدمی آگے رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، بلکہ حکم کے انتظار میں ہو۔ اثر پڑھ کے ابھی تو جا رہا ہے لیکن دل اٹکا ہوا ہے مسجد میں کہ ابھی مغرب کا اذان ہو تو میں مسجد آ جاؤں واپس، ابھی اذان ہو جائے تو واپس مسجد میں آ جاؤں، دل اٹکا ہوا ہے مسجد میں۔ جیسے آدمی کو کسی جگہ سے 10 قسطوں میں پیسہ لینا ہے، 5 لاکھ روپے 50-50 ہزار کی 10 قسطیں لینی، تو ایک قسط وصول کر کے آدمی دوسری قسط کے انتظار میں ہوتا ہے کہ مہینہ پورا ہو تو دوسرے 50 لینے کے۔ ایسے ایک نماز پڑھ کے آدمی دوسری نماز کے انتظار میں ہوگا، شوق سے پڑھنے والا نماز، اس پر نماز بوجھ نہیں ہوگی، وہ مسجد میں قرار پکڑے گا۔
کوئی کام نہیں ہوگا تو ٹھہر جائے گا کہ چلو کوئی کام نہیں آج عصر سے مغرب تک اللہ کی یاد میں لگ جاوے اور نماز کا انتظار کرے مغرب کی اور مغرب پڑھ کے جائیں گے. مغرب میں آیا تھا کوئی ایسا ضروری کام نہیں ہے باہر دکان کاروبار کا تو آدمی رک جائے گا مسجد میں کہ بھائی کوئی کام تو ہے نہیں چلو یہاں رک جاوے نماز کا انتظار کر لیں کچھ تلاوت کر لیں گے کچھ معمولات پورے کر لیں گے دعا مانگیں گے کسی کو دعوت دیں گے. آدمی باہر نہیں جائے گا نماز کا انتظار کرے گا. ایسے ہی ہر عبادت میں روزوں کا انتظار ہوگا اور روزہ شوق سے آدمی رکھے گا رغبت سے رکھے گا. روزہ بوجھ نہیں ہوگا کہ آج 9 ہو گئے اب 21 بچے ہیں پھر 20 ہی رہے ہیں 19 ہی بچے ہیں, نہیں بلکہ جیسے جیسے رمضان جاتا جائے گا آدمی کو ایک قسم سے اندر افسوس ہوگا کہ رمضان کی قدر نہیں کر پایا, رمضان کی قدر نہیں ہو رہی. تو پھر دوسرے دن زیادہ عمل کرے گا اور زیادہ عمل کرے گا اور عمل زیادہ بڑھائے گا اور عمل بڑھائے گا اور عمل بڑھائے گا اور اچھا سے اچھا کر کے پھر اللہ سے مانگے گا یا اللہ اس رمضان کی تو قدر نہیں کر پایا لیکن آئندہ تو مجھے رمضان سے محروم نہ کرنا. آئندہ سال کے رمضان کا انتظار شروع کر دے گا. جیسے ایک قسط وصول کرنے کے بعد اگلے 50,000 کے انتظار میں کہ اگلی قسط آئے گی وہ بھی وصول کر لی پھر تیسری قسط کا انتظار ہے. ایسے آدمی ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت, ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان, ایک روزے کے بعد دوسرا روزہ, ایک پارے کے بعد دوسرا پارا, ایک صدقے کے بعد دوسرا صدقہ انتظار میں رہے گا. اس کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے رخ کو موڑنے کی ضرورت ہے, اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. بس اس کی بنیاد وہی ہے میں نے جو عرض کیا کہ ہم آخرت کو جانتے نہیں ہیں اس لیے آخرت کا مزید علم لینے کی ضرورت ہے کہ آخرت کیا ہے, وہاں کا عذاب کیا ہے اور وہاں کا ثواب کیا ہے, جنت کی نعمتیں اور وہاں کی راحتیں جو ہیں وہ یہاں کی ساری راحتوں پر قربان ہیں. جیسے ایک آدمی کا جھونپڑا ہو کسی پرانے محلے میں, چھوٹا سا مکان ہے اور بہت زیادہ اولاد ہو گئی ہے, بہت دقت ہو رہی, بہت پریشانیاں ہو رہی ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہے اس گھر میں اس کو, اور اس آدمی کو جو ہے کسی بڑی سوسائٹی میں ایک بہت بڑی جگہ مل گئی ہو اور ایک بڑا بنگلہ اس کا بننے جا رہا ہو, ایک بڑا بنگلہ اندر بن رہا ہو اس کا, تو یہ آدمی کیسے انتظار میں ہوگا اس گھر میں جانے کی, کیسے روزانہ انتظار کرتا ہو آج کام پورا ہو جائے کل کو پورا ہو جائے. روزانہ گھر میں اسی کے چرچے کہ آج کام یہاں تک پہنچ گیا ہے اور اوپر کی عمارت تیار ہو چکی ہے, آج سلیب ڈل چکا ہے اور یہ ہو رہا ہے, فرنیچر تیار ہو رہا ہے, کلر کا کام ہو رہا ہے. روزانہ وہی چرچے, جہاں جائے گا راستے میں حاجی صاحب کیا ہوا, ارے کام بس اب تیار ہے, بس تم دعا تو کرو نا اگلے مہینے چلے جاؤ. گھر میں آئے تو بیوی پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا, پھر بس تم دعا کرو بس اگلا کام یہاں تک پہنچ گیا. بچے پوچھتے یہ یہاں تک پہنچائے, بھائی آئے گا کیا ہوا تمہارے گھر کا, بس تیار ہے, اسی کے چرچے ہیں. ایسے ہمارے یہاں جو ہے جنت کے گھر کے چرچے روزانہ ہو رہے ہیں, روزوں کے بدلے میں, تراویح کے بدلے میں, نمازوں کے بدلے میں, ذکر و تلاوت کے بدلے میں, دین کی دعوت اور اللہ کے نام پر جان و مال خرچ کرنے کے بدلے میں جو جنت میں ہمارے محل تیار ہو رہے ہیں. ما لا عین رأت, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے, کوئی سیمپل نہیں اس کا دنیا میں, ولا اذن سمعت, کہ کسی کان نے اس کو سنا نہیں ہے, ولا خطر علی قلب بشر, کہ آدمی خواب میں بہت کچھ دیکھتا ہے نا, خواب ہوتے ہیں نا آدمی کے, بہت عالیشان محل دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے. یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے دل پر اس کا واہمہ بھی نہیں گزرا ہے, اللہ نے ایسی نعمتیں ایمان والے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی. تو یہاں صبر کر لیں. بیوی کو آتے ہیں ارے صبر کرنے, اب 2 مہینے بچے ہیں, وہ کہتے ہیں اس میں تو بہت گرمی لگتی ہے نا, یہ ہوتا ہے وہ, ارے 2 مہینے کے بعد وہاں جانے کا جانا نئے مکان. تو یہاں ہم وعدہ کریں گے اپنے نفس کو بھی, اپنے بچوں کو بھی, بیوی کو بھی, ان کو خواہشات پر کنٹرول کروائیں گے, ارے تھوڑی صبر کر. جنت میں اللہ نے ہمارے نعمتیں تیار کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار جنت یاد دلائی, بار بار جنت, جب بھی موقع ہے تو ان کو جنت کی نعمتیں بتائی کہ دیکھو ایسی جنت ہے جس پہ جانا. آپ علیہ السلام نے وہاں مینا میں بھی جو اعلان کیا, بھائی کون میری مدد کرے گا, کون میرا ساتھ دے گا, کون مجھے ٹھکانہ دے گا, اس کو اللہ جنت دے گا. اپنے گھر والوں کو جنت بتائی, اپنی امت کو بھی جنت بتائی. جو جنت حضور علیہ السلام بتا کر گئے ہیں, ہم تو بھولے ہی ہوئے اس جنت کے شوق میں کام کریں گے.
کہ اس کے شوق میں آدمی جب شوق میں آتا ہے تو بہت کام کرتا ہے، شوق میں آدمی کام زیادہ کرتا ہے. بچوں کو دیکھتے ہیں ذرا شوق دلا دو بھائی چلو گھومنے جانے کا ہے کل، پھر ان سے کہا چلو آج گھر صاف کر دو، سارا صاف کر ڈالیں. کل گھومنے جانے کی خوشی میں یہ تھکیں گے سارا بچے، ان کو جتنا کام کراؤ نا کروا ڈالو اس دن کہ کل گھومنے جانا ہے، تو وہ سارے کام شوق سامنے سے آئیں گے پوچھنے اور کچھ بچہ ہے میں چلا جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں جاؤں، کام کرنے کے لیے لڑیں گے. یہ انسانی فطرت ہے. حضور علیہ السلام نے اسی جنت کا شوق پیدا کیا امت میں، تو پھر وہاں تنافس تھا اللہ کے نام پر جانے کے لیے. اور آدمی شہید ہو کر کہہ رہا ہے فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. جو آدمی شہید ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، شہادت کا منتظر کہہ رہا ہے کہ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں پھر جنت کی خوشبو آئے گی، یہاں جنت کے خواب پھر دکھیں گے، وہاں کی نعمتیں. اس لیے اس کو سننا ہے فضائل میں، فضائل کے حلقوں میں. اس لیے کہا جاتا ہے دھیان جما کر بیٹھیں اور آخرت اور جنت کو خوب سنیں، تاکہ دنیا کی بے رغبتی بے ثباتی ہمارے دلوں پر جم جاوے اور آخرت کی رغبت، آخرت کا شوق اور اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو. جو ہمارا رب ہے 70 ماؤں سے زیادہ ہم پر مہربان ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو، اس اللہ کی ملاقات کا شوق. ہاں روح اندر پھڑک رہی ہو، روح اندر پھڑک رہی ہو اللہ کے پاس جانے کے لیے. حضور علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ آپ دنیا میں رہنا پسند کریں گے یا اللہ کے پاس جانا پسند کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں چلا گیا پھر میری امت کا کیا ہوگا؟ تو آپ کو کہا گیا کہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیا جائے گا، آپ ان کی فکر مت کرو. سنرضی کان امتی، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیا جائیں گے، راضی کر دیا جائے گا. تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ، ابھی تو آپ کی عمر 63 سال، 63 سال کی عمر، آپ کے پاس تقریباً 9 بیویاں ہیں مدینے میں، حسن حسین نواسے آپ کے، جانثار صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کو اختیار دیا جائے گا. اب کیا کرنا ہے بولو، ہم لوگ کیا کریں؟ بولو نا بھائی، ہم کو اختیار دیا جائے، ملک الموت آ کر کہے بھائی تمہارے نواسے ہیں، تمہاری بیویاں اتنی ہیں، تمہارا سارا ہے، کیا کرنا ہے بولو؟ ارے اور 10 سال دے دو نا بھائی، وہاں تو جانے کا ہے، ہمیشہ وہاں تو رہنے کا ہے، یہاں تو تھوڑا اور 10 سال دے دو. ہم دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اپنے رب سے تعلق ہے، آپ نے اپنی امت کے بارے میں اطمینان حاصل کر لیا. آپ کی بیویاں، آپ کے نواسے، آپ کی پیاری بیٹی جن سے سب سے زیادہ محبت ہے آپ کی سارا، لیکن کیا کہہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، پھر تو میں اپنے رب کی ملاقات کو پسند کروں گا. ہمارا بھی یہی حال ہو کہ اللہ کو بولتے بولتے، اللہ کو سنتے سنتے، اس کی عبادت کرتے کرتے اس سے ایسا تعلق پیدا ہو جاوے، ایسا تعلق پیدا ہو جاوے کہ اس کی ملاقات کا شوق ہو جائے. اور ان کی ملاقات کے شوق والوں کا بیان اللہ نے قرآن میں کیا، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو چاہتا ہے کہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھے اچھے کام کرے. کیسے کام کرے؟ اچھے اچھے کام کرے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، جو اس کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. یہ اصل چیز مطلوب ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو دنیا، جس دنیا میں ہم پھنس چکے، ہمارا دل اٹک گیا ہے، اس اندر دل اٹک گیا ہے، بیوی میں، بچوں میں، کاروبار میں، تو وہاں سے یہ ایک مشق ہے 4 مہینے، یہ 4 مہینے آدمی نکلے تاکہ وہاں جو پھنس چکا ہے، ہاں جو محبت جس کی ایک مقدار تھی، بیوی سے محبت لازمی ہے، آدمی کو کرنی چاہیے، نہ ہو تو بتکلف کرنی چاہیے، اس کا حکم. بچوں سے آدمی محبت کرے، ماں باپ سے محبت کرے، اپنے کاروبار سے محبت کرے، حلال روزی سے، حرام سے نفرت کرے. نہیں کرے گا تو دھندا کون کرے گا؟ اگر دل میں پیسوں کی محبت نہ ہو تو کوئی جائے گا کاروبار کرنے، اور دل میں بیوی کی محبت نہ ہو تو آدمی جائے گا کوئی بیوی کے پاس. بچوں کی محبت نہ ہو تو کون ان کا سارا برداشت کرے گا؟ لیکن یہ محبت کی ایک حد ہے. ابھی وہ محبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اتنی بڑی ہے کہ فجر میں نہیں آنے دیتے، اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے نام پر نہیں جانا دیتے. اس محبت پر کنٹرول بہت ضروری ہے. جیسے ایک آدمی کا جسم ہے، اس جسم میں شوگر بھی چاہیے، پریشر بھی چاہیے، بلڈ پریشر چاہیے. بالکل لو ہو جاوے تو ختم ہو گیا آدمی، اور شوگر ہی نہ رہے تو گیا آدمی. اس کو شوگر چاہیے، لیکن وہ شوگر پریشر کی ایک مقدار ہے، وہاں تک وہ مفید ہے، اور جب وہ اس مقدار سے اوپر جاوے تو بیماری ہے.
اس مقدار سے اوپر جاوے تو بیماری ہے. ایسے کاروبار کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، ماں باپ کی محبت، کنبے اور قبیلے کی محبت، اپنے کاروبار کی محبت، اپنے گھر کی محبت، جن کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں شمار کروایا 8 چیزوں کو، یہ 8 چیزوں کی محبت کی ایک مقدار ہیں. وہ مقدار تک مفید ہے، اس کے بعد بیماری ہے، اور اس اعتبار سے ہم سب بیمار ہیں. شوگر پیشنٹ ہے، شوگر بھی ہے، پریشر بھی ہے، کولیسٹرول بھی ہے، اور یہ بھی ہے، وہ بھی بازے ہوتے ہیں نا، پوری ہتھیلی بھر کے گولیاں کھاتے روزانہ، یہ شوگر کی ہے، یہ پریشر کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے کرتے ہیں. تو ایسے ابھی ہم سب کو 8 گولیاں کھانے کی ضرورت ہے. کتنی گولیاں؟ بیوی کی محبت کا مرض بڑا ہوا ہے، بچوں کی محبت ہے، کنبے قبیلے کی ہیں، بھائیوں کی محبت ہے، خاندان کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، کاروبار کی محبت ہے، گھر کی محبت ہے. 8 قسم کی بیماری لگی ہوئی ہے، اور یہ 8 بیماریوں کا انجام بہت برا ہے. اللہ تعالیٰ مزید فرما رہا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ اگر یہ 8 بیماریاں بڑھ گئی تمہارے اندر اور ان کی محبت تم پر غالب آ گئی، اور کن چیزوں سے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے دین کی محنت سے. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ خود اپنا کوئی حکم لے کر آ جائے. یہ نہیں کہا کہ میں عذاب بھیج دوں گا، میں عذاب پہ بعض میں باپ غصے میں دیکھو بھائی تم نے کہا میں پھر تم کو یہ کر دوں، اور بعض مرتبہ جب غصہ اس کا بڑھ جاتا ہے کہ میں خود آؤں گا، پھر دیکھ لوں گا تم. تو اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں خود آ جاؤں گا. پھر یہ خطرناک وارننگ ہے. یہ جو حالات ہے پوری امت پر، اس میں ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی وارننگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. ہاں، اس کا حل یہ ہے کہ ہم سب توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ آج تک جو ہم نے کمزوری کی ہے تیرے عبادت میں، تیرے دین کی محنت میں، دعوت میں، اس سے تو ہمیں بھی معاف کر دے اور پوری امت کو معاف کر دے. امر بالمعروف نہی عن المنکر عموماً چھوٹا ہوا ہے. شوہر بیوی کو نہیں کہتا کہ ارے یار کیا کریں، سنتی تو ہے نہیں. باپ بیٹوں کو نہیں کہہ رہا ہے، جو اس کے ذمہ فرض ہے یہ یار مانتے نہیں، میں نے تو کہا تھا لیکن نہیں سنتے. یعنی امر بالمعروف اتنا ترک ہو گیا، اتنا ترک ہو گیا کہ جہاں اس پر فرض اور واجب ہیں وہاں چھوٹا ہوا ہے. اور اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے ظالم بادشاہوں کے تسلط کی وعید ہے کہ اللہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کرے گا. پھر تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سب اس مبارک مہینے میں توبہ کریں گے انشاءاللہ. اور توبہ کیا ہے؟ ایسے ایسے کر دیں گے تو ہو جائے گا. بچے یوں کرتے ہیں اور بڑے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے برحمتک یا ارحم الراحمین. تو یہ توبہ نہیں ہوئی. توبہ یہ کہ جو گناہ کیا ہے اس کو چھوڑنے کی پکی نیت اور آئندہ نہ کرنے کی پکی نیت. تو ہم نے جو جو اعمال میں کوتاہی کی ہے اس کو چھوڑ کر اب ان اعمال میں دوبارہ کوتاہی نہیں کرنی. توبہ کر کے اب تازہ دم ہو کر آگے بڑھیں، دین کی نسبت پر اپنے آپ بھی خود نکلیں، اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو تیار کریں، اور ان کو بھی ساتھ میں لے کر ایک صحیح زندگی کی خود مشق کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے پوری امت میں صحیح زندگی زندہ ہو جاوے. اس کے لیے دنیا میں مارے مارے پھریں گے، اپنی جان اور مال دونوں کو بے حیثیت کر کے پھریں گے، دونوں کو بے حیثیت کریں گے. جیسے وہ مزدور کلر کام کرنے والا 8ویں منزل پر لٹکا ہوا ہے رسی پر 500 روپے کے خاطر، کتنا بڑا جوخم کیے ہوئے ہوں، کتنا بڑا جوخم پہ. اس کا اگر مسئلہ پوچھنے جائیں مفتی صاحب سے تو شاید اس کو منع کر دیں گے کہ اتنا جوخم نہیں کر سکتا وہ، اتنا جوخم اس نے کیا ہوا ہے. یہاں تو اتنا سارا جوخم نہیں ہے کہ آدمی اپنی جان و مال لے کر نکلے، گھر بار کی ترتیب بناوے، بیوی بچوں کے نان نفقے کی ترتیب بنا کر پھر اللہ کے راستے میں جا کر اپنا دین سیکھے، دوسروں کو سکھاوے. تو اس کے لیے طے کرو انشاءاللہ کہ 4 مہینے ضرور لگائیں گے. بھائی لگائیں گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ 4 مہینے ذرا برابر کرو نا ہاتھوں کو، ڈرتے ڈرتے نہیں، پچھتاتے پچھتاتے نہیں، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. اب 4 مہینے کی جماعت ہے، ابھی رمضان میں، رمضان کے بعد بھائی رمضان میں بھی ہے، بعد رمضان بھی. کھڑے ہو کر پیش کرو کون کب جائے گا. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے. ماشاءاللہ. اور پیش کر، کیا نام ہے؟ فیض. ماشاءاللہ. محمد طلحہ. ماشاءاللہ. اور پیش کریں، اور پیش کریں، پیچھے نہ رہیں، آگے بڑھیں بھائی، آگے بڑھیں.
اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ادھر پیچھے نہیں آگے بڑھیں بھائی، آگے بڑھیں، پیچھے نہ رہیں. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے بھائی؟ سعد. جی بھائی اور پیش کریں اپنے ارادوں. صادق بھائی منصوری. صادق بھائی منصوری، ماشاء اللہ. جی بھائی اور پیش کریں، اور پیش کریں. غلام بھائی راج منصور. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ مبارک فرماوے، جوانوں کو بھی قبول فرماوے اللہ، بوڑھوں کو بھی قبول فرماوے. یہ تو ہر ایک کی تمنا طلب ہو، جب تک جان میں جان ہے ہم اپنے آپ کو قبول کروا سکتے ہیں. وہاں اللہ مطلب جوانی بڑھاپا نہیں دیکھتا، اندر کے عزائم دیکھتا ہے کہ اندر کیا ہے، دل کے ارمان کیا ہے. آدمی کی نیت پر آدمی اٹھے گا قیامت، اور نیت پر اجر بھی ملے گا. اور پیش کرے بھائی، اور پیش کرے. کھڑے ہو جائیں. اچھا بعد رمضان بھی جن کی نیت ہے کھڑے ہو کر پیش کریں. ماشاء اللہ. بعد رمضان پوری جماعت پیش کریں گے. یعقوب بھائی اللہ مبارک فرمائے، قبول فرمائے. اور بتائیں بھائی، اور بتائیں. اللہ کے نام پر اپنی جان و مال کو بے حیثیت کرنا ہے. ماشاء اللہ. نور محمد بھائی، سید صادق علی صاحب، بعد رمضان اللہ قبول فرمائے، مبارک فرمائے. اور پیش کرے بھائی، اور کھڑے ہو جائیں. جن کے لگے ہیں بار بار لگائیں. حنیف بھائی. ماشاء اللہ. جی صاحب حافظ صاحب. حافظ صاحب اللہ قبول فرمائے. جی بھائی. رئیس آپ کے ساتھ میں عارف بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پیش کرے بھائی، اور پیش کرے. ابھی سے نیت بناویں، بڑا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں اپنے آپ کو بارگاہ خداوندی میں قبول کروا لیں. اوپر سے مہر لگوا دیں. جب اوپر سے اسٹیمپ ہو گیا مسئلہ آسان سارا. سرحد کون سی مسجد؟ راجیو. جب نیچے کی کوئی فائل اٹکتی ہے نا، تو اوپر کے آفیسر سے اگر اسٹیمپ لگوا دیا تو اب نیچے والے سب دیکھ کر دستخط کرتے جائیں گے. بھائی صاحب نے صحیح کر دی تھی، چلو بھائی صاحب نے صحیح کر دی، چلو بھائی چلو، بڑا جلدی سے کام ہو جاتا ہے. اور اگر اوپر اسٹیمپ نہیں ہوا ہے ابھی تو نیچے والے جلدی دستخط کرتے تو ہم اوپر اسٹیمپ کروا دیں. پھر امی کا مسئلہ ہو، ابا کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، جاب ڈیوٹی سروس، جتنے مسئلے ہیں وہ سارے آسان ہو جائیں گے. ماشاء اللہ. عبد الغنی بھائی کیا نمبر؟ حنیف ملتان. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. جی بھائی اور پیش کریں. جی پیچھے کیا نام ہے؟ عثمان غنی. یہ حافظ نثار ہے. حافظ نثار پانی گیٹ کے. حافظ سراج. حافظ سراج. حافظ سراج کا آئیں گے 4 مہینے ہیں. ارے پیش کرو نا. اکی جماعت بن جائے گی. ہاں پوری جماعت بناؤ. اس وقت تو ہمت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے پوری دنیا میں. جن حالات سے امت گزر رہی ہے اس میں جہاں لوگوں کو راشن پانی کی ضرورت ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ اس وقت لوگوں کو ہمت کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ اور ہمت جو ہے، ہمت وہ آپ چاہے کتنی دو کسی کو، لیکن اس کے پاس کوئی جگہ نہیں جہاں سے وہ ایکسیپٹ کرے گا. آپ کو انجیکشن میں بھر کے دو گے اس کو، کوئی گولی میں کھلاؤ گے. ہمت تو خود اندر پیدا ہوتی ہے آدمی کے اندر، اور ہمت پیدا کرنے کی مشین جو ہے وہ ایمان ہے. اگر ایمان بن گیا اس کا تو اس کے اندر اپنے آپ ہمت آئے اور روزانہ آتی جائے، کنیکشن ہو گیا. تو ایمان بولنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. اب حالات جس نوعیت کے ہیں تو ان حالات میں ہمیں اپنے کام کی ترتیب قائم کرنی ہے. جہاں علاقوں میں جا کر مسجد میں رہ کر سکیں گے مسجد میں سے کریں. مسجد میں گنجائش نہیں ہے تو مسجد کے بغل میں کوئی جگہ ہے، کوئی عمارت ہے، کوئی گھر ہے، وہاں ٹھہر کر کریں گے. وہاں ٹھہر کر ہم کام کریں گے، لیکن کام کریں گے. اور جو احتیاط ہے احتیاط کریں گے. ماہرین کہتے ہیں ماسک پہن لو تو ماسک پہن لیں گے، ڈسٹینس کر دو تو ڈسٹینس کر دیں گے. جو احتیاطی تدبیر ہے وہ اختیار کریں گے اپنی ذات سے بھی، کیونکہ یہ باڈی بھی ہمارے پاس امانت ہے.
ہم اپنی ذات کی بھی حفاظت کریں گے، لیکن حفاظت میں اتنے زیادہ وہ نہیں ہو جائیں گے کہ سب چھوت اچھوت ہو جائے، کہ ماں کے قریب کوئی نہ جائے، باپ کے بھی قریب نہ جائے، اور سگے مسلمان سے مصافحہ نہ کرے آدمی۔ تو احتیاط اپنی جگہ پر، احتیاط ضرور کریں گے اور کام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نہ ہو کہ پھر اس احتیاط میں پوری تبلیغ گھر رہ جائے کہ 2 مہینے ہو گئے آدمی گھر سے باہر نہیں نکلا ابھی تک، نہ گشت میں ہے، نہ ملاقات میں ہے، نہ بھائی کیوں؟ ارے بھائی بہت کیس ہو گئے، بہت کیس ہو گئے۔ بس وہی ہے کہ 40 کا ٹیمپریچر باہر ہے، اس نے اندر آ کے 42 کر دیا ہے۔ تو ایسے ہی ایک مرض ہے، ایک وبا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف معافی مانگنی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم اس کو جو ہے وہ 10% ہم اس کو 100% کر دیں۔ احتیاط اپنی جگہ کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، بلکہ ہم کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی زندگی بتائی ہے اس میں ان ساری چیزوں سے احتیاط ایڈوانس میں موجود ہے۔ روزانہ ہم کتنی مرتبہ وضو کرتے ہیں؟ بولو نا بھائی، ہاں، اور ہر وضو میں مسنون یہ ہے کہ آدمی استنشاق کرے۔ استنشاق کہتے ہیں کہ آدمی ہاتھ میں پانی لے کر ناک کے قریب لے جا کر اس کو ناک میں کھینچے اندر، اور نرم ہڈی تک لے جائے پانی کو۔ کہاں تک لے جائے؟ نرم ہڈی تک۔ پھر وہ پانی 3 مرتبہ اندر چڑھ جاوے، پھر اس کے بعد یہ آخری انگلی چھنگلی جس کو اس سے اندر برابر آدمی گھماوے، یہاں بھی دونوں جگہ، پھر دوبارہ کرے، پھر سیوارہ کرے، اور پھر ناک کو وہ کرنے کے بعد پھر ناک صاف کرے اچھی طرح سے۔ تو اس کو کبھی کوئی مرض لگے گا؟ ارے بولو نا بھائی۔ اچھا، دانتوں کے راستے سے جاتا ہے، ہم کو مسواک کرنے کو کہا، بار بار مسواک کرنے کو کہا، منہ دھونے کو کہا، ہاتھ دھونے کو کہا، استنجا کرنے کو کہا، استنجے میں اچھی طرح پاک ہونے کو کہا، اور غسل کرنے کو کہا۔ جنوبی کو غسل کا کہا، حالانکہ کسی جگہ نجاست لگی ہوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی جنوبی ہو گیا، اس نے بیوی سے ہم بستری کی ہے یا اس کا احتلام ہوا ہے، تو اس کی نجاست باہر نکل گئی، لیکن اس کو کہ یہ ناپاک ہے، تجھے غسل کرنے کا ہے۔ حکمی نجاست جو اس کے ساتھ لگی ہے، تو اب اس سے بھی اس کو غسل کرنا ہے۔ تو ایسا تو دنیا میں کوئی تدبیر اس سے اوپر کی ہوگی اپنی جان مال، اپنی جسم کی حفاظت کرنے کی؟ تو ہائی لیول کی تدبیر ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم تدبیر کریں گے ضرور۔ 5 کیا 10 وقت وضو کریں گے، 10 مرتبہ جب بھی مسجد میں وضو کریں، 2 رکعت تحیہ پڑھیں مسجد کا، فجر ظہر عصر مغرب میں وضو کریں گے، تلاوت کریں گے تو وضو کر کے تلاوت کریں گے، اچھی طرح مزمزہ کریں، اچھی طرح استنشاق کریں، اچھی طرح کان بھی صاف کریں گے، آنکھیں بھی صاف کریں گے، مسواک بھی کریں گے، استنجا اطمینان کے ساتھ کر کے پانی سے استنجا کریں گے، پہلے پتھر سے یا کاغذ سے کریں گے، پھر پانی سے بھی استنجا کریں گے۔ تو بتاؤ کوئی بیماری آئے گی ہمارے پاس؟ ارے بولو نا، کوئی جراثیم آئیں گے یہاں؟ مکروہ لکھا والا مانے کہ گرم چیز میں پھونک نہ مارے، منع ہے، کیونکہ آدمی کے پھونک کے ساتھ جو جراثیم ہوں گے وہ پانی میں جائیں گے یا اس چائے میں جائیں گے، تو اس سے منع کیا ہے۔ اس سے زیادہ احتیاطی تدبیر اور کسی مذہب میں ہے؟ ارے بولو نا بھائی۔ تو پھر ہم تدبیر سارے کریں گے، لیکن کام چھوڑ دیں گے تدبیر میں کام چھوڑ دیں گے کہ نہیں، تدبیر بھی کریں گے اور اس کے ساتھ کام بھی خوب کریں گے، احتیاط کے ساتھ کریں گے، خوب جائیں گے، پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، رمضان میں خوب دعائیں کر دیں، تو پھر بعد رمضان انشاءاللہ پوری دنیا کے ملکوں میں جماعتیں جائے گی، اور وہاں انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے اور پوری دنیا میں اس نقل و حرکت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب کم از کم اتنا بزرگوں نے ایک بات بتائی کہ بھائی ماہ مبارک میں لوگوں کے قلوب نرم ہوتے ہیں اور لوگ فارغ بھی زیادہ ہوتے ہیں رمضان میں، تو اس میں کوشش یہ کریں کہ اپنی مسجد کے اطراف میں بسنے والے ہر مسلمان سے ہم ملاقات کریں، جو ہماری ترتیب ہے گھر گھر کی محنت، اور کم از کم ہر ایک سے ہمیں مطالبہ تو پوری محنت کا کرنا ہے، 4 مہینے سے لے کر پورا اپنا پروگرام ہر ایک کو پیش کرنا ہے، پورا پروگرام پیش کرنا ہے، لیکن اخیر میں کم از کم رمضان میں ہمیں اپنی مسجد کے اطراف میں رہنے والے ہر مسلمان کے 3 دن ضرور لگوائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ان کے 3 دن لگوانے کے لیے ہم کو کتنے دن لگانے پڑیں گے ہیں بھائی؟ ان کو ایک مرتبہ 3 دن لگانے کے لیے، کیونکہ اتنی ساری جماعتیں بنے گی، ان کو لے کر کون جائے گا، تو ہم کو کتنی بار لگانے پڑیں گے؟ بولو نا بھائی، 4 مرتبہ، 4 لگائیں گے پھر بھی 12 دن ہوں گے، 18 دن تو یہی رہیں گے، یا کم از کم 3 مرتبہ لگا دے بھائی، چلو 3 دن جماعت میں 7 دن گھر پر،
طے کرتے ہیں انشاءاللہ کہ 3 مرتبہ 3 دن دیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ 3 مرتبہ 3 دن لگائیں. کھڑے ہو کر پیش کرو. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. بہت سے نے ہاتھ اوپر کیے تھے، سب کھڑے ہو جاؤ. جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے. پہلے ہمارے پرانے ساتھی امیر صاحب وغیرہ یہ حضرات جانتے ہوں گے کہ رمضان میں ذمہ دار لوگ 10 دن لگاتے تھے. رمضان میں ذمہ دار لوگ 10 دن لگاتے ہیں. اب کام پھیل گیا، بڑھ گیا، مسجد کام ہو گیا. اب اس کی آسان شکل ہو گئی کہ ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ اپنے 10 دن 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 دن کی 3 جماعتیں بنائیں، تاکہ 2 ذمہ دار آدمی اور 8 نئے تیار کریں فریش کر، اور ان کو اپنے ساتھ لے جا کر محنت کرے، ان کو تیار کریں اور پیش کرے پہ اور کھڑے ہو جائیں کہ رمضان میں انشاءاللہ 3 مرتبہ 3 دن لگائیں گے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں. سوچے نہیں زیادہ، طے کرو گے تو اللہ لے جائے گا، اللہ آسان کرائے گا. لو بھائی امیر صاحب بھی کھڑے ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پیش کریں، اور پیش کریں. پیچھے نہ رہیں، آگے بڑھیں. اللہ حضرات کو جزائے خیر دے انشاءاللہ، بڑی خیر کے لیے استعمال ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ لوگ ادھر آ جاؤ دانی طرف اور اپنے روزے طے کر لو. پہلی مرتبہ اگر جا چکے ہیں تو ہو گئے، نہیں گئے تو پہلی مرتبہ مثلا کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، پھر دوسری مرتبہ یہ روزہ، اور تیسری مرتبہ اس روزے کو جائیں گے. اور 29ویں روزے کی صبح آپ کی تیسری مرتبہ واپسی ہو جاوے، اس طرح طے کریں. 29 رمضان کی صبح آپ واپس آ جاؤ تیسری مرتبہ 3 دن لگا کر، اس طرح طے کریں. بھائی ادھر آ جاؤ سب، بھائی جلدی جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ. ابھی اپنے رمضان کا کیش کاؤنٹر یہی ہے. آ جاؤ، آ جاؤ بھائی، جلدی آ جاؤ بھائی. باقی ذرا قریب آ جاؤ نا. یہ باقی سب اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ 2 مرتبہ کی تشکیل ہو تو ہم سب کھڑے ہوں. بھائی آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ مبارک فرمائے، قبول فرمائے. اچھا بھائی، 3 مرتبہ کی ہمت نہیں ہو پائی، کم از کم یہ مجمع طے کر لے کہ انشاءاللہ 2 مرتبہ 3 دن ضرور لگائیں. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ کھڑے ہو جاؤ. 2 مرتبہ کھڑے ہو جاؤ بھائی. 2 مرتبہ سبھی لگائیں گے انشاءاللہ. کھڑے ہو کر پیش کرو. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے. ہاں، ضرورت اس کی ہے. روزوں کو لے کر ہم پھریں، جتنا امت پہ جائیں گے پھریں گے پتہ چلے گا. ماشاءاللہ بھائی. اور کھڑے ہو جائیں بھائی. 2 میں تو 3 سے بھی کم ہوئے ابھی تو، اس سے تو 3 والے زیادہ تھے. جی بھائی، اور کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں، اور پیش کریں، اور پیش کریں. آپ لوگ اس طرح بھائی، بھائی ذرا ادھر جگہ بنا دو. آپ لوگ آگے آئیں. شعیب مستق ہلکے وائز مسجد وائز اپنے روزے طے کر لو کہ پہلی مرتبہ کون سے رمضان کو جائیں گے، دوبارہ کون سے رمضان کو جائیں گے. جی بھائی، آپ حضرات کہ آپ اس انتظار میں تھے کہ 4 مرتبہ والی تشکیل ہو تو ہم اس میں کھڑے ہو. آپ نے ہماری تشکیل تو کی نہیں ہے. 3 کی 2 کی 1 کی کس سے؟ ہم تو 4 مرتبہ لگائیں گے. بھائی آپ حضرات بھی نیت کرو. ممکن ہے آپ کے سامنے کوئی آزار ہوں گے، کوئی مشغولیاں ہوگی جس وجہ سے آپ ابھی ہمت نہیں کر پائے، لیکن یہ طے کرو 1 مرتبہ میں تو سبھی ہوں گے ہی کہ ہم ایک بار تو ضرور جائیں گے. جاؤ گے انشاءاللہ؟ لیکن 1 مرتبہ لگا کر قناعت مت کر لینا، اگلی ترتیب کچھ قائم کرنا، انشاءاللہ اللہ آسان کرے گا. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. اچھا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ اکثر کی نیت ہے لگائیں گے، لیکن اس میں آپ اپنی تیاری کریں، اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو تیار کریں. جتنے ذمہ دار ساتھی ہیں وہ اپنے ساتھ 1 معاون لیں، 8 نئے آدمیوں کو لے کر جائیں. نئے آدمیوں کو تلاش کریں جن کا کبھی وقت نہیں لگا ہے، یا 5 سال 10 سال ہو گئے. 2-3 سال پہلے ہم لوگ اپنی مسجد سے 3 دن کی جماعت میں گئے رمضان میں. تو دوسرے دن تعلیم کے بعد ایسے ہی بیٹھے تھے تو ایک صاحب انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو
وہ بھی آئے تھے جماعت میں، کافی دنوں کے بعد وہ نکلے تھے، کئی سالوں کے بعد، جوانی میں گئے ہوں گے کبھی، تو اس وقت ان کی عمر 57 سال کی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی روزہ رکھا ہو، کل میں نے پہلا روزہ رکھا تھا، کل میں نے پہلا روزہ رکھا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس سے فرائض زندہ ہوتے ہیں، فرائض زندہ ہو۔ رمضان میں نکلیں گے، نئے نئے ایسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں، وہ آپ کے ساتھ آئیں۔ وہ ملیں گے جنہوں نے کبھی فجر نہیں پڑھی، وہ آپ کے ساتھ آ کر فجر پڑھیں گے۔ وہ ملیں گے جو اپنے بیوی بچوں کے حقوق کے بارے میں بڑی کوتاہی کر چکے ہیں، آپ کے ساتھ آ کر توبہ کریں گے۔ ہاں، ایک زبردست محنت ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے نئے نئے لوگوں کے پاس جاویں۔ یہ گھر گھر کی جو محنت ہے اس میں سب کور ہوگا، جو بنیادی نسخہ ہے ہر گھر کے ہر فرد سے ملے، غریب بھی ہوگا، مالدار، پڑھا لکھا، ان پڑھ، تاجر، کاشتکار، ملازم، جوان، بوڑھا، بہت سخت مزاج، بہت نرم مزاج، ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی ملاقاتوں میں، رابطے میں آئیں گے۔ پھر ان کا مزاج دیکھ کر، موقع دیکھ کر ان سے بات کریں گے، ان کو قریب کریں گے، ان کو مانوس کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، جو سب سے بڑی چیز ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی فکر مند کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایک طرف ہم تو اپنی آخرت بناتے جاوے اور درجے چڑھتے جاوے اور عورتیں وہیں کے وہیں رہ جاوے۔ ان کو بھی ان اعمال کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، دعوت کے بارے میں فکر مند کریں۔ روزانہ 20-25 منٹ اپنے گھر والوں کو دیں، تعلیم کے راستے سے، فضائل کی تعلیم کے راستے سے، اپنی ماں بہنوں کو، اپنی گھر والی کو، اپنی بچیوں کو، اور ان کا بھی ذہن تیار کریں۔ ان کا بھی ذہن صرف کھانا پینا کپڑا اسی کا ذہن نہ رہے، وہ تو ساری ضرورتیں ضرور پوری کراؤ، اللہ نے وسعت دی، اچھی طرح پوری کراؤ، لیکن خواہشات کا عادی مت بناؤ، ان کو بھی خواہشات کا عادی مت بناؤ، ضرورتیں پوری کریں۔ اللہ نے دیا ہے، اچھا کپڑا پہناؤ، لیکن خواہش نہیں۔ کپڑا ستر عورت ہے، ستر چھپانے کے واسطے ہے، اللہ کا حکم ہے اس لیے پہنتے ہیں۔ اب اس میں 3 قسم کا کپڑا ہے، 100 روپے والا ہے، 150 والا، 200 والا ہے۔ اللہ نے گنجائش 200 والا پہنے، لیکن کیوں پہنتے ہیں؟ شوق پورا کرنے کے لیے نہیں، اللہ کا حکم ہے اس لیے پہن رہے ہیں۔ اللہ نے گنجائش دی ہے تو 200 والا پہنے، 200 والا پہنا ہے۔ اب حکم پورا کرنے کے لیے کپڑا پہنتے ہیں، تو جس کپڑے سے اللہ راضی ہوگا وہ پہنیں گے، جس کپڑے سے اللہ راضی ہوگا وہ بیوی کو پہنائیں گے، کیونکہ حکم پورا کرنے کے لیے پہنا رہے، تو ان کا ذہن یہی بناویں۔ دین ان کو آسان بتا کر سمجھاویں، بنا کر سمجھاویں، اور ان کو بھی پابند کریں دین کا۔ اس کے لیے گھر کی تعلیم، روزانہ رمضان میں بھی کوئی وقت طے کر کے تعلیم کریں، بچوں کا بھی ذہن بنا۔ اور رمضان ابھی سے عید کی تیاریوں میں نہ چلا جائے۔ عید کے دن نئے کپڑے پہننا سنت نہیں ہے، ارے نئے کپڑے سلوانا سنت نہیں ہے۔ عید کے دن نئے کپڑے سلوانا یا عید کے کپڑے ریڈی میڈ مارکیٹ سے خریدنا یہ سنت نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو کپڑے موجود ہیں اس میں جو سب سے اچھا کپڑے ہیں وہ پہننا سنت ہے۔ اور ابھی دیکھتے ہیں عامةً مسلمانوں کے 15 دن 20 دن عید کی تیاری میں گزر جاتے ہیں۔ عید کوئی تہوار ہے ہمارا، وہ تو عبادت ہے۔ عید بھی ہماری عید بھی جیسے اور مذہب میں لوگ اپنے تہوار میں ہفتہ 10 دن پہلے سے اس کا شور شرابہ کرتے ہیں، لائٹیں جلاتے ہیں اور خریدی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو وہ تہوار مناتے ہوتے ہیں۔ ہمارا تو عید بھی عبادت ہے، اس لیے عید کے دن نماز پڑھا دیے۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے جوانوں پر بھی، اپنے بچوں کو بھی، عورتوں کا بھی ذہن بنا۔ یہ نہ ہو کہ 8-10 دن کے بعد روزے رکھ کر کچھ ایک آدھ ختم کرنے کے بعد اب شروع ہو گئے، کبھی بچے کے کپڑے لینے جا رہے ہیں، کبھی بیوی کے کپڑے خریدنے جا رہے ہیں، کبھی نواسے کا پائجامہ خریدنے جا رہے ہیں، کبھی بہو کا جوڑا لینے جا رہے ہیں، کبھی زیور لینے جا رہے ہیں، کبھی جوتے۔ مبارک راتیں آخری عشرے کی جو ہیں وہ جوتوں میں نکل جاتی ہیں، کہ آخر میں وہی رہ جاتے ہیں، تو مبارک راتیں جو ہیں وہ جوتوں میں نکل جاتی ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ان راتوں کی کہ کتنی کتنی مبارک راتیں ہیں، جس میں لیلۃ القدر جیسی رات کی بشارتیں زیادہ ہیں۔ 1000 مہینوں کی عبادت کا جہاں ثواب ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔
لیکن ہمیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح ہو جائے. اس لیے فضائل کے حلقے قائم کریں، مسجدوں میں بھی، گھروں میں بھی، اور سب کا ذہن بناویں تاکہ رمضان کے دن، رمضان کی راتیں جو ہیں وہ اللہ کی عبادت و اطاعت میں، اس کی دعوت میں اور مخلوق خدا کی خدمت میں. ہاں، اپنا مال بھی خرچ کریں، خوب اللہ کے بندوں پر لگا. جن پر زکوٰۃ واجب ہے اپنی زکوٰۃ ادا کریں اور اس کے مصرف میں سامنے جا کر پہنچائیں. یہ بہترین سخی ہیں جو سامنے جا کر دے دیں، مصرف میں سامنے سے جا کر تحقیق کرے آدمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھتے تھے جب آپ کے پاس مال آتا کہتے یہ فلاں خاندان کی بیواؤں کو دے دو، یہ فلاں خاندان کے یتیموں کو پہنچاؤ. وہ مانگنا آنا نہیں پڑتا تھا، وہ آپ خود پہنچاتے تھے، آدمی بھیج دیتے تھے یا خود دے دیتے تھے. اپنی زکوٰۃ ہیں یا دیگر صدقات، عطیات، خیرات ہیں تو اس میں سب سے زیادہ اس کے مستحق ہمارے ذی رحم رشتہ دار ہیں. سب سے زیادہ مستحق اس میں رشتہ دار، ہمارے قریبی رشتہ دار جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یا زکوٰۃ نہیں تو دیگر صدقات وغیرہ کے ذریعے سے ان کی مدد کریں. پھر اس کے بعد دور کے رشتہ دار ہیں، پھر درجہ بدرجہ اور دیگر جتنے مصارف دین کے مدارس ہیں جہاں یتیم بچے پڑھتے ہیں تو علاقوں سے لوگ آتے ہیں چندے کے واسطے، تو پھر ہمارے اس بچے ہوئے میں سے ان کی بھی مدد کریں. باقی پہلے مستحقین یہی لوگ ہیں، رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، جن میں صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے اور صدقے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ثواب ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد جو مصارف ہیں وہاں سامنے سے پہنچاؤ. محلے میں غریب ہیں تو ان کے امداد اور تعاون کی شکلیں بناؤ. اسی لیے رمضان کی عید پر جو ہے نا صدقہ فطر آتا ہے. صدقہ فطر آگے سے ادا کر سکتے ہیں، صدقہ فطر تھے. یہ ہمارا دین ہے. لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ. اور خواہشات اور دیگر ایسے مصارف پر جہاں اللہ ناراض ہوتا ہے وہاں 1 روپیہ بھی خرچ نہ کریں. کتنا؟ 1 روپیہ. اور جہاں اللہ راضی ہوتا ہے کروڑ روپیہ خرچ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تبلغنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم تیری بارگاہ عالی کے اقراری مجرم ہیں. مولا بے شک ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں. کہ اللہ آج تک کی زندگی گناہوں میں گزاری، نافرمانیوں میں گزاری ہے، معذوریوں میں گزاری ہیں. یا اللہ تو بڑے کرم والا، بڑے رحم والا ہے. ہمارے اوپر کرم فرما دے، ہم پر رحم فرما دے. یا اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہیں، اپنی رحمتوں میں سے بھرپور حصہ ہمیں نصیب فرما دے. مولا اپنی رحمتوں میں سے بھرپور حصہ ہمارے حق میں مقدر فرما دے. یا اللہ پوری امت پر رحم فرما، اپنی رحمت کی بارشیں اللہ برسا دے. یا اللہ اپنے رحمت کی بارشیں برسا دے اور اس میں سے بھرپور حصہ ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دے. ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما.
ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پوری امت کو معاف فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ گنہگاروں کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، مولا ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، مولا بلا استحقاق ہمیں معاف فرما دے۔ مولا تو بڑا کرم والا ہے، بڑے رحم والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یا اللہ اپنی مہربانی فرما کر ہم سب کو اور پوری امت کو معاف فرما، امت کے احوال کو درست فرما، پوری امت کو دین پر ثابت قدم فرما۔ یا اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، عرب و عجم کو ہدایت نصیب فرما دے، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، اور اپنی طاعات و مرضیات پر زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، روزوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تلاوت اور اعمال کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ جو اعمال تو نے اپنے فضل و کرم سے کروائے ہیں مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امت کے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو، صدقہ خیرات کو، اور یا اللہ دیگر جو بھی تیرے دین کے نام پر جو محنتیں، کوششیں، کاوشیں ہوئی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے تیرے بندے میرے مولا ان حالات میں بھی تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مولا ان کے نکلنے کو قبول فرما، سفر میں ان کا ساتھی بن جا، گھروں پر ان کا خلیفہ بن جا۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما، مولا مربی حقیقی تو ہی ہیں، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مولا ہم سب کی تربیت فرما دے۔ مولا ہم نیک بننا چاہتے ہیں، تو نیکی کے راستے پر ہمیں چلا دے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما دے، برے ماحول سے، بری صحبتوں سے، بری صحبتوں کے برے اثرات سے ہماری اولادوں کی، پوری امت کی حفاظت فرما دے، اور یا اللہ ہمیں نیکی والے راستے پر چلا دے، ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر مولا تو ہمیں نیکی والے راستے پر چلا دے۔ اللہم ان قلوبنا و نواصینا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل۔ اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل، اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل۔ اللهم اشرح صدورنا للاسلام، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين۔ اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين۔ اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون لومة لائم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔